سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے مبطلات روزہ پر، یعنی وہ کام کہ جس کو اگر انسان انجام دے تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کھانا اور پینا۔ یہ کھانا اور پینا، انسان کچھ کھا لے یا پی لے کوئی چیز، تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ باطل تب ہوتا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے یا پیے۔ اگر بھول کر کھا لے یا کچھ پی لے، پانی پی لے یا کچھ بھی پی لے، تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کچھ کھا لے، غلطی سے اس کے منہ میں نوالا ہو تو اسے فوراً نکال دینا چاہیے، اور پانی اگر گھونٹ پی رہا ہو، اس کے منہ میں کچھ ہو تو اسے فوراً نکال دینا چاہیے۔ اس صورت میں انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو جان بوجھ کر کھانا پینا، اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے جماع کرنا، یعنی ہم بستری کرنا۔ اگر انسان روزے کی حالت میں ہے اور ہم بستری کریں تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے قے کرنا، یعنی انسان کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے انسان کو الٹی آ جائے، اور مثال کے طور پہ کوئی لوگ جو ہے نا اپنا انگلی جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ ڈالتے، تو اس صورت میں انسان کو کیا آ جاتی ہے؟ قے آ جاتی ہے۔ یا کوئی بھی ایسا عمل کرنا، اس صورت میں اگر انسان جان بوجھ کے ایسا عمل کرے، اسے قے آ جائے یعنی الٹی آ جائے، تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ گاڑھے غبار کو حلق تک پہنچانا، یعنی ایسا گرد اور غبار، ایسی مٹی جو ہوا کے اندر موجود ہو کہ اگر وہ انسان کی، یا ایسا زہریلا دھواں کہ جس میں ذرات ہوں، اگر انسان کے حلق تک چلے جائیں تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مشہور قول ہے کہ پورے سر کو پانی کے اندر ڈبونا، ڈبو کے رکھنا، یعنی پورے سر کو پانی کے اندر ڈبو کے رکھنے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بہنے والی چیز سے حکنا کرنا، یہ ایک میڈیکل کی جو ہے وہ علاج تھا پرانے دور میں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ آج کی بات کریں کہ معدے کو واش کرنا بہنے والی کسی لیکوڈ ٹائپ کسی چیز سے، تو اس صورت میں انسان کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ، رسول اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کسی چیز کو نسبت دینا، کہ مثال کے طور پہ ان کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، یا رسول اللہ نے یہ فرمایا، اہل بیت اطہار کا یہ فرمان ہے، اور ان کا یہ فرمان نہ ہو تو کسی جھوٹی بات کی نسبت ان کی طرف کرنا، اس سے انسان کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اذان فجر تک جنابت کی یا حیض کی یا نفاس کی حالت میں رہنا، اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے اوپر غسل واجب تھا، حیض، نفاس یا جنابت کوئی بھی، اور انسان نے غسل نہیں کیا، سحری کر لیا اور نماز سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا، اور نیت جو ہے نا وہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا۔ اذان فجر تک اگر انسان ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں موجود ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو روزوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں معصومین کے حکم کے مطابق عبادات بجا لانے کی توفیق عطا